بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سلسلہ سوال و جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ برائی کس چیز سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3672۔ ناظرین، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کے لیے اسلام میں کیا سزا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کے لیے 5 قسم کے عذاب ہیں۔ نمبر 1، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ نمبر 2، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ نمبر 4، وہ گناہوں سے کبھی پاک نہ ہوگا۔ نمبر 5، اس کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1898۔ ناظرین، سوال نمبر 3 یہ ہے کہ کالے علم یا جادو کا توڑ کیا ہے؟ حدیث نبوی کی روشنی میں جواب۔ ناظرین، اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر آپ کالے علم سے پریشان ہیں، آپ کے گھر سے تعویذ برآمد ہوتے ہیں، اگر نظر بد سے آپ بیمار ہیں یا کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں، 100% محفوظ زندگی گزاریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی، اسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام تک وہ شیطان کے جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر شام کو بھی یہی دعا پڑھ لیتا ہے تو صبح تک یہی اجر و ثواب اور یہی حفاظت اس کو نصیب ہوگی۔ حدیث سنن ابن ماجہ 3867۔ ناظرین، سوال نمبر 4 یہ ہے کہ نیکیاں بھی جہنم میں لے جائیں گی، وہ کیسے؟ اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی برائیاں بھی لے کر آئے گا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ نتیجہ بدلے میں اس کی کچھ نیکیاں کسی کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور یوں اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2581۔ ناظرین، سوال نمبر 5 یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے داروں سے روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں، بیہودہ اور فحش باتیں ہوئی ہوتی ہیں۔ صدقہ فطر روزے داروں کو ان سے پاک کر دیتا ہے۔ جلد اول، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1827۔